السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تھرڈ جو تھیم ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 1 کا پیپر 1 اسلامیات 2058. اس کے اندر پہلے کوشچن کے اندر جو ہمارے پاس تیسرا جو تھیم ہے وہ اللہ میسنجرس کا تھیم آتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از اباؤٹ اللہ میسنجرس. ٹھیک ہے, اللہ میسنجرس میں ہمارے پاس پیسیجز 11 till 15 ہے. 5 پیسیجز آر دیئر. ان 5 پیسیجز میں ہمارے پاس پیسیج نمبر 11 جو ہے سورہ بقرہ ہے, سورہ نمبر 2 ورس نمبر 30 till 37. ٹھیک ہے, 7 ورسز ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے, بہت ڈیٹیلڈ ورس ہے, 7 ورسز ہیں اس کے اندر لمبی. ٹھیک ہے, اور پورا حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن, دا وے اللہ ہیز کریٹڈ ہم, اللہ ہیز میڈ ہم ہز وائسچرنٹ آن دا ارتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ, ٹھیک ہے, اپنا ریپرزنٹیٹیو دنیا کے اندر انسان کو بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا, تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس چیز کا ذکر کیا کہ آئی ول کریٹ اے وائسچرنٹ آن ارتھ. ٹھیک ہے, بی ہولڈ یور لارڈ سیڈ ٹو دا اینجلس. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا, آئی ول کریٹ اے وائسچرنٹ آن دا ارتھ. میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, اپنا نائب اور اپنا ریپرزنٹیٹیو بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ ول یو پلیس دیئر ون ہو ول میک مسچیف دیئر اینڈ شیڈ بلڈ. کہ آپ کسی ایسے کو وہاں خلیفہ بنائیں گے جو وہاں پہ مسچیف کرے گا, فساد پھیلائے گا, بلڈ شیڈ کرے گا. ٹھیک ہے, وائل وی سیلیبریٹ دا پریزز اینڈ گلوریفائی یور ہولی نیم. جب کہ ہم ہیں تو ہم تو آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں, آپ کی تقدیس اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آئی نو وٹ یو ڈو ناٹ نو. ٹھیک ہے, فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, دین ہی کریٹڈ آدم علیہ السلام اینڈ آفٹر کریٹنگ ہم ہی ٹاٹ ہم. اوکے, ہی ٹاٹ ایڈم دا نیمس آف آل تھنگس. تمام چیزوں کے ناموں کا علم ان کو دے دیا. اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹیل می دا نیمس آف دیز تھنگس اف یو آر رائٹ. یعنی جو کلیم تم نے کیا تھا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا اور بلڈ شیڈ کرے گا, ٹیل می دا نیمس آف دیز تھنگس اف یو آر رائٹ. اگر تم ٹھیک ہو اپنے کلیم میں تو پھر مجھے ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ گلوری ٹو یو, آپ پاک ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور کہا کہ آف نالج وی ہیو نن سیو وٹ یو ہیو ٹاٹ اس. ہمیں علم کچھ نہیں ہے, ہم تو وہی سیو کرتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. ان ٹروتھ اٹ از یو ہو آر پرفیکٹ ان نالج اینڈ وزڈم. آپ ہی ہیں جن کے پاس پرفیکٹ نالج اور وزڈم ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ آل نوئنگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا, آدم ٹیل دیم دیئر نیمس. ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اور جب انہوں نے ان چیزوں کے سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈڈ آئی ناٹ ٹیل یو دیٹ آئی نو دا سیکریٹس آف دا ہیونس اینڈ ارتھ. کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی جو پوشیدہ اور خفیہ باتیں ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں. اینڈ آئی نو وٹ یو ریویل اینڈ وٹ یو ہائڈ اینڈ وٹ یو کنسیل. جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, میں سب جانتا ہوں. اب آدم علیہ السلام کو کی سپریورٹی اللہ تعالیٰ نے مینشن کرنے کے بعد ہی سیٹ وی سیٹ ٹو دا اینجلس. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ باؤ ڈاؤن ٹو آدم علیہ السلام اینڈ دے آل باؤ ڈاؤن. سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ناٹ سو ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ کیونکہ وہ جن تھا, کیونکہ جن اپنی مرضی کی, دے ہیو دا فری ول. اینجلس دے ڈونٹ ہیو دا فری ول. تو ابلیس ہو واز اے جن, ہی ریفیوزڈ, اس نے منع کر دیا. ہی واز ہاٹی. ٹھیک ہے, اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہے, اس نے غرور کیا. ہی فیلٹ پراؤڈ آف ہم سیلف اینڈ ہی واز آف دوز ہو ریجیکٹ فیتھ. اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی وائف حضرت حوا کو جنت میں رکھا کہ آدم, یو اینڈ یور وائف ڈویل ان دا گارڈن. تم جنت میں رہو. اینڈ ایٹ آف دا باؤنٹیفل تھنگس. جو کچھ نعمتیں ہیں اس میں سے کھاؤ, جو چاہو کھاؤ, یو وش, بٹ ڈو ناٹ اپروچ دس ٹری. ایک درخت کے قریب جانے سے اور اس کے کھانے سے منع کیا. اور یو ول رن انٹو ہارم اینڈ ٹرانسگریشن. کیوں؟ اگر تم اس کے قریب گئے تو تم اپنا نقصان کرو گے اور تم حد سے اور لمٹس کو کراس کرنے والے ہوگے. شیطان نے کیا کیا, سیٹن میڈ دیم سلپ فرام دیئر بیکاز ہی واز جیلس آف حضرت آدم علیہ السلام. تو اس نے ان کو ان کے خلاف ایک چال چلی, ایک جو ہے سازش کی, اور ان کو کہا کہ شیل آئی ناٹ ٹیل یو اے تھنگ اباؤٹ اے ٹری. کہ میں کیسے ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں, ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کھا لو تو یو ول ہیو دا لائف آف ایٹرنیٹی. آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور پھر اس طریقے سے اس نے ٹرک کیا اور ان کو بہلا کر اس درخت سے کھانے کے اوپر کنونس کر دیا. سو ہی میڈ دیم سلپ فرام دیئر اینڈ گاٹ دیم آؤٹ آف وٹ دے ہیو بین. ٹھیک ہے, جو جہاں پہ وہ تھے یعنی جنت میں, ان کو وہاں سے نکلوا دیا. وی سیٹ گو ڈاؤن. ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ یہاں سے.
with enmity between yourself. تم میں اور شیطان میں آج سے کیا دشمنی ہے. On earth will be your dwelling place for and you are your means of livelihood. زمین میں کچھ عرصے کے لیے تمہارے لیے رہنا ہے for a time. ٹھیک ہے. تو جنت سے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ taught him the words of inspiration and the words of forgiveness, and through these words, Adam alayhi salam repented to Allah Almighty and asked forgiveness from Him. And since Allah is oft forgiving and He is the most merciful, ٹھیک ہے, انہو هو التواب الرحیم, that is the attribute of Allah Almighty. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات سیکھے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, بے شک وہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے پاس پیپر میں کوشچن آئے گا اور پیسج یہ والا دیا ہوا ہوگا تو آپ نے اس کی صرف اور صرف ٹرانسلیشن کو پیرافریز کر کے نہیں لکھنا, اس واقعے کو ڈسکرائب نہیں کرنا, بلکہ آپ کو بتانا ہے کہ ایکسپلین دا مین تھیم آف دا پیسج. ٹھیک ہے. آپ نے اس اسٹوری کو نریٹ نہیں کرنا, کیونکہ نریٹ کرنے کے اوپر آپ کو اس کے کوئی مارکس نہیں ملیں گے. سب سے پہلے تو آپ نے تھیم کو آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے کہ مین تھیم جو ہے اس پیسج کا وہ اللہ ریلیشن شپ ود دا میسنجر ہے, ود ہز میسنجرس ہے. ٹھیک ہے. شو یور نالج کہ دیز آر دا ورسز آف سورہ بقرہ. ٹھیک ہے. کیا بتا رہی ہیں یہ ورسز؟ دیز ورسز ٹیل اس دا اسٹوری آف دا کریشن آف حضرت آدم علیہ السلام ایز اللہ's وائسچرنٹ, اللہ's ریپرزینٹیٹیو, اللہ's خلیفہ. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہی ہیز میڈ, ٹھیک ہے, ہی ہیز بین میڈ, آدم علیہ السلام ہیز بین میڈ سپیریئر اوور اینجلس. اوکے, بیکاز اینجلس ور کمانڈیڈ ٹو باؤ بیفور آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. وائی آدم علیہ السلام ہیز بین میڈ سپیریئر اوور دا angels and over other creations? This is due to the reason behind is as Allah has bestowed him with knowledge. Number one is knowledge, and also shows that Allah values humans above angels. یہاں پہ پیراگراف چینج کر دیجیے گا. Further, it highlights that God gives knowledge to who He wants, and He gives special status of prophethood to whom He wishes. Okay, that was a favor. دیٹ از اے بلیسنگ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم اور نالج عطا کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے, اپنے فضل اور اپنی مرضی سے پروفٹ ہوڈ کے لیے چن لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر پیراگراف چینج کر سکتے ہیں کہ مور اوور سیٹن مسلیڈ حضرت آدم علیہ السلام بیکاز آف جیلسی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ڈڈ ناٹ لیو آدم اور الاؤ اینی آبسٹیکل ٹو پریونٹ ہم فرام میکنگ آدم علیہ السلام ہز ریپرزینٹیٹیو آن دا ارتھ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گاڈ لکس آفٹر ہز چوزن پیپل. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام جب شیطان کی بات میں آ گئے اور انہوں نے اس کو مس گائڈ کر دیا ان کو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اسٹیٹس سے ہٹا نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا, ان کا خیال رکھا, اور ان کو اپنی رحمت سے پھر ان چیزوں کو دیا بھی. پارٹ بی میں آپ نے اس کی امپورٹنس میں یہ بتانا ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے, ہمارے لیے آج کی لائف میں اس سے کی کیا امپورٹنس ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی واز دا فرسٹ پروفٹ آف اللہ آلمائٹی. اوکے. آدم علیہ السلام واز میڈ ریپرزینٹیٹیو آن دا ارتھ. زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اٹ گیوز مسلمس اے سینس آف کنیکشن ٹو گاڈ. ٹھیک ہے. اس لیے کیوں؟ بیکاز آدم علیہ السلام از کالڈ دا فادر آف دا مین کائنڈ اینڈ ایوری ون از ڈسینڈیڈ فرام ہیم. اوکے. تو ہم سب اور سارے انسان ان کی ڈسینڈنٹ ہیں. تو ہمیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی فیور دی ہے. ٹھیک ہے. پیراگراف چینج کیجیے گا یہاں پہ. مور اوور اللہ ہیز اپوائنٹڈ ایز ہز وائسچرنٹ آن دا ارتھ تھرو حضرت آدم علیہ السلام. تو بینگ ہز وائسچرنٹ وٹ وی ہیو ٹو ڈو؟ سو وی شوڈ بی اوبیڈینٹ ٹو اللہ. اوکے. تھرو نالج we can make difference between right and wrong, and we can follow the right path and keep ourselves away from the path of the Satan, because he is our open enemy. He is an open enemy to us, and we should be extra careful while surfing the internet, as the single click, okay, with a single click we may go wrong. Okay, we may deviate from the straight path. Additionally, what we can understand and what we can learn, God is forgiving. So we should seek forgiveness from Allah Almighty. Okay, you can develop this point further by saying that God is merciful and God is forgiving. So we human beings tend to commit mistakes in our daily life, and that is why, okay, we are required to ask forgiveness from Allah Almighty for these mistakes that we commit in our daily life. Okay, and this attribute of Allah Almighty, that is, He is the most forgiving and He is the most merciful. It is repeated several times in the Holy Quran. ٹھیک ہے. I hope that this is clear to all of you.